بسد خلوص و محبت آقا نامدار مدنی مدینی کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا ہادی سبل ختم الرسول مولائے کل شہنشاہ مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ بزم پاک بنام جشن غوث الورا علی جناب محبت علی بھائی صاحب نے بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ رچایا بسایا ہے. بچے کی عقیقہ کے تعلق سے جشن غوث الورا کی محفل منعقد کیا ہے. اللہ رب العزت دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کی کمائی میں ان کے گھر میں رحمت و انوار کی برسات عطا فرمائے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اڑرائی گاؤں کے مسلمان محفل پاک میں تشریف نہیں لائے، اس کا بڑا افسوس ہے. اور ایسی محفلوں میں جس میں نصیبیں بدل جایا کرتے ہیں، تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، انسان جنتی ہو جایا کرتا ہے، وہ محفل پاک ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے محبت علی بھائی صاحب کے محلہ کے لوگ ہی نہیں پہنچ پائے. مامو سوت کانے محل طریقت کونو لکڑی لگائے. ایسا ہے کہ بزم پاک میں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو آئے ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے جزا ضرور عطا فرمائے گا. اور یہ ہمارے شاعر اسلام تشریف فرما ہیں حافظ الیاس صاحب قادری مدد اللہ العلی. یہ کتھرا جائیں گے، ہم بدلا جائیں گے. بھی سوچ رہے ہیں ہم بھی تھوڑا پڑھ لیں، حضرت بھی پڑھ لیں، تھوڑا بس ساتھ میں نکل جائیں گے انشاءاللہ. حضرت ٹھنڈک میں پروگرام زیادہ ڈبل تبل نہ کیا تو دقت ہو جائے گی. میں بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کی غرض سے مائک پر نہیں آیا ہوں، کیونکہ جمعہ میں آپ حضرات بالخصوص ہمارے اڑرائی گاؤں کے لوگ سنا کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، اور یہ باہر سے حضرات جو آئے ہیں ان کا آپ سن لیجئے. مائک آپریٹر گئے کہاں گئے بھیا؟ اچھا چڑھے ہیں. اور جہاں آپ لوگ جیسے جس حال میں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، اس لیے میری عادت ہے نہیں بلانے کے لیے. اس لیے کہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا اسلام بڑا پیچھے ہے، ہمارا اسلام بڑا پیچھے ہے. اب اس میں ایک اسلام نام کا انسان بیٹھا ہوا تھا تو وہ تھوڑا آگے بڑھایا، پھر کہا اسلام ہمارا پیچھے ہے، پھر وہ بیچ میں آ گیا. پھر مولانا نے کہا کہ اسلام ہمارا بہت پیچھے ہے تو اسٹیج کے پاس آ گیا. اب کہا کہ اسلام ہمارا بہت پیچھے ہے تو کہا مولانا صاحب کا اسٹیج اب چلے آئی تب آگے رہ گیا. تو وہی والا حال ہے کہ ہم بلاتے نہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیں، ارادہ لے کر کے آئیں کہ ہم محفل غوث اعظم میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی جزا ضرور ملے گی. میں ربیع الاول شریف کے تعلق سے چند اشعار آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس خاکدانی گیتی کے اوپر مبعوث ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں لے کر کے کعبہ شریف کی طرف جا رہے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کی طرف جا رہا تھا، مگر میں خود شش و پنج میں پڑا ہوا
کہ میں کعبہ کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ میرے پوتے کی طرف خود آ رہا ہے۔ بے شک وہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری جب ہوتی ہے تو بکریوں کے تھن میں دودھ آ جایا کرتا ہے، سوکھے درخت ہرے ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے رد و بدل ہو رہے تھے وہ سب معمول پر اپنے کام آ جایا کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوتی ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ نور علینا نور ہو جایا کرتا ہے۔ میں اسی ربیع الاول شریف کے تعلق سے چند بند آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیں۔ عرش اعظم پر فرحیرہ ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ عرش اعظم ہی نہیں 14 طبق زیر نگی، عرش و کرسی لامکاں کس کا میرے سرکار کا، عرش و کرسی لامکاں کس کا میرے سرکار کا۔ حضرات محترم، آج کے اس دور پرفتن میں مسلمانوں کا جائزہ اگر لیجئے تو مسلمان بڑی ابتر کی زندگی اور بدتر کی زندگی بسر کرتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ کارنامہ جو ہے، ہم بہت بے راہ روی اختیار کر چکے ہیں، اور مسلمان اپنے اسلام سے، اپنے دین و مذہب سے بڑا دوری بناتا نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور میں کوئی کہہ رہا ہے نماز پڑھیں گے جنتی ہو جائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے جنت ہمیں مل جائے گی، ہم عبادت کریں گے جنت مل جائے گی، ریاضت کریں گے جنت مل جائے گی، مسجد کے محراب میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کی صدا بلند کرنے سے جنت مل جائے گی۔ کوئی کہہ رہا ہے دریاؤں خلاؤں فضاؤں میں ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم مصلی پر بیٹھ کر کے رب کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے رہیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم مسجد کے میناروں سے جب حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آواز بلند ہوتی ہے اس پر ہم لبیک کہہ کر کے مسجد میں جائیں گے، عبادت کر لیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں گے، ہم جنتی ہو جائیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، اگر جنت تمہیں حاصل کرنا ہے، اگر جنت تمہیں لینا ہے تو ایسے صرف نماز پڑھنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے، صرف حج کرنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اگر جنت تمہیں لینا ہے مصطفیٰ کے در دولت پر آنا پڑے گا، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے نماز اس وقت تک تمہاری قبول نہیں ہے جب تک نبی کی محبت نہیں ہے، حج اس وقت تک تمہارا قبول نہیں ہے جب تک کہ نبی کی محبت تمہارے سینے میں نہیں ہے، اس وقت تک تمہارے کوئی عمل مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت سے ہٹ کر کے اگر کی جائے تو تمہارا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ اس وقت تک کوئی انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے جانوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت نہ کرنے لگے، آمنہ کے لال سے محبت نہ کرنے لگے۔ اور مسلمانوں، اگر جنت لینا ہے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنا پڑے گا، جنت لینا ہے مصطفیٰ کی غلامی کرنا پڑے گا، ان کی زندگی، ان کے جو ہے دامن کرم سے اپنی زندگی وابستہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر اختیار کر لیا تو درخت و حجر تیرے ہیں، برگ و ثمر تیرے ہیں، جو ہے برگ و ثمر تیرے ہیں، جنت و رضوان تیرے ہیں، خشک و تر تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسلمانوں، وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ ہے، وہ آمنہ کے لال کی بارگاہ ہے، وہ طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ ہے، وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ ہے، وہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر عربی آتا ہے صحابی بن کر کے جا رہا ہے، کالا آ رہا ہے گورا بن کر کے جا رہا ہے، برا آ رہا ہے اچھا بن کر کے جا رہا ہے، شقی آ رہا ہے سعید بن کر کے جا رہا ہے، حبشی غلام
غلام کالا آ رہا ہے، رش کے کمر غلام بلال بن کر کے جا رہا ہے۔ ارے وہی آمنہ کے لال کی چوکھٹ ہے مسلمانوں، جہاں پر صدیق اکبر آئے ہیں تو صداقت کے پیکر بنا دیے گئے ہیں، فاروق اعظم آئے ہیں عدالت مل گئی ہے، عثمان ذوالنورین آئے ہیں سخاوت دے دیا گیا ہے، عثمان غنی آئے ہیں سخاوت دے دیا گیا، مولا علی آئے ہیں شجاعت مل گئی ہے، امام حسین آئے ہیں شہادت عظمیٰ کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہی نبی کی بارگاہ ہے، تو نبی کی بارگاہ میں اگر غوث اعظم آتے ہیں سارے ولیوں کے سردار بنا دیے جاتے ہیں، اگر وہی بارگاہ اقدس میں امام اعظم آتے ہیں امامت کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے۔ اسی بارگاہ سے جب لو لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلی کے تو تاجدار اہل سنت امام احمد رضا بن جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، مالک کونین ہے تو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ بھائی واہ، بہت اس مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اختیار کرنا پڑے گا، اس مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ جو مصطفیٰ جان رحمت آئے تو ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا، دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا، اور جب وقت آیا ہے ہم اور آپ کی بخشش کا تو اسی رسول دو عالم نے، اسی آمنہ کے لال نے میدان کربلا میں اپنے لخت جگروں کو لوٹا دیا ہے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے حسین نے سب کچھ لوٹا دیا ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے حسین نے سب کچھ دے دیا ہے، ننھے ننھے بچوں کی قربانی دے دیا ہے۔ میرے آقا حسین جب میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے گئے تھے، آج مسلمانوں کا جو ہے کردار دیکھیے، ان کے عمل دیکھیے مسلمانوں، آج یہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، غوث اعظم کی محفل رچائی گئی ہے، مگر آج کا غیور مسلمان جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنا وقت نکال کر کے جشن غوث الورا میں نہیں پہنچ رہا ہے، جشن آقا میں نہیں حاضر ہو رہا ہے مسلمانوں، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے، اور امت اور اسلام کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں اپنے نواسے کو دے دیا ہے، اور آقا امام حسین نے اپنے کنبہ کو، اپنے گھر بار کو لوٹا دیا ہے۔ کس کے لیے لوٹا دیا ہے مسلمانوں؟ کربلا شریف میں ایک ٹیلہ ہے جسے ٹیلہ زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کی جب جو ہے شہادت کا وقت قریب ہوتا ہے، ارے مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک بچہ گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو کتنے جان کے لالے پڑ جایا کرتے ہیں، آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ گھر میں ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، گھر کا چین سکھ سب ختم ہو جایا کرتا ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پانی اچھا لگ رہا ہے، نہ باتیں کرنا اچھا لگ رہا ہے، نہ کسی سے ملاقاتیں کرنا اچھا لگ رہا ہے، پورا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، مگر قربان جاؤ فاطمہ کے لال پر، امام حسین پر قربان جاؤ۔ جب آخری وقت آپ کی شہادت کا آتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب سے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے اپنے جو ہے خیمے اطہر کے اندر پردے میں رہنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے کی حالت میں پہنچتے ہیں اور شمر تلوار لے کر کے میرے آقا امام حسین کی گردن پر چلانے والا تھا، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بھائی کی شہادت کو ملاحظہ کرنا چاہتی ہے، وہ جو ہے اپنی شہادت کو ملاحظہ کرنا چاہتی ہے بھائی کے۔ مسلمانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دل میں خیال کرتے
ہیں میری بہن زینب مکہ سے لے کر کے مدینہ، مدینہ سے لے کر کربلا تک بڑے دکھوں کا پہاڑ جھیل چکی ہے، اب میری شہادت کو اگر میری بہن زینب نہ دیکھے تو اچھی بات ہے۔ آقا حسین نے حکم دیا ہے زمین کربلا تو نیچے کو چلی جا، زمین کربلا حکم حسین پاتے ہی نیچے ہو جایا کرتی ہے۔ اب حضرت زینب سے حضرت امام علی مقام کی شہادت جو ہے آپ ملاحظہ کرنا چاہتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی، زمین نیچے سطح میں بیٹھ جایا کرتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے زمین جس حسین نے تجھے اجازت دیا ہے کہ نیچے ہو جا، بہن زینب میری شہادت کو نہ دیکھ سکے، جس حیدر کرار کا وہ لخت جگر ہے اسی مولا علی کی میں بیٹی ہوں، اے زمین کربلا تجھے زینب حکم دیتی ہے تو اوپر کو ہو جا، زمین فوراً اوپر ہو جایا کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں سیدہ زینب امام حسین کی جو ہے شہادت کو ملاحظہ فرما رہی ہے، کیسا وہ جگر تھا، کیسا وہ جو ہے آپ کا صبر تھا، آپ کا جو ہے آپ کا اذعان تھا، آپ کا کیسا جو ہے جذبہ تھا اسلام بچانے کے لیے، مسلمانوں کی بخشش کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اور جو ہے آج مسلمانوں کا ماحول یہ ہے کہ مسلمان ان کے نام پر مجلس میں جانے سے کترا رہا ہے، میلاد پاک کی محفل میں نہیں جا رہا ہے۔ مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے آج جگہ جگہ جو ہے تمام مصائب کے جو ہے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، مسجد سے آواز آتی ہے مگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ آج ہم بھائی چارگی کا ماحول ختم کر دیے ہیں، نہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کا کوئی تعلق ہے، نہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ اپنے جو ہے اڑوس پڑوس کے جو ہے ماحول کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی جو ہے طاقت رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں آج مسلمانوں کا جو ہے کردار بہت بگڑ چکا ہے، مسلمان بہت دور اپنے دین سے جا چکا ہے، اور اسی لیے جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہے افراتفری کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، دین سے دوری بنا لیا کرتا ہے، تو اس پر ظالم بادشاہ اللہ مقرر فرما دیا کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں ہم جو ہے اللہ کے حضور میں آ جائیں، رب کی بندگی کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، بھائیوں سے الفت سے پیش آئیں، بہنوں سے اچھا برتاؤ کریں، اپنے جو ہے پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کریں، اپنے گاؤں والوں سے اپنے پڑوس والوں سے اچھا ماحول پیش کریں، کیونکہ شریعت حکم نہیں دیتی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہ بولے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے تلوار میان سے باہر رکھے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ شریعت کا حکم یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا حکم یہ ہے، کلو مومن اخوا، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، چاہے وہ شیخ برادری ہو، چاہے وہ انصاری برادری ہو، چاہے وہ منیہار برادری ہو، چاہے وہ جو ہے منصوری و انصاری برادری ہو۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ہے تو فلاں برادری کا ہے تو فلاں برادری کا ہے، آج مسلمانوں کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کلو مومن اخوا، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور بھائی بھائی کی صورت اختیار کر کے مصطفیٰ کے نقش قدم پر عمل کرتے رہو تو انشاءاللہ دنیا میں بھی تم نام روشن کر کے جاؤ گے، میدان قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ گے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت بے شک۔ اب زیادہ لمبی چوڑی میں اپنی بات کو آگے نہیں بڑھا رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم مسلمانوں کی سرسبز و شادابی فرمائے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ لیکن کم سے کم اور آپ کو چاہیے کہ پنج وقتہ نہیں جا پا رہے ہیں تو کم سے کم فجر کی نماز ادا کر لیں، اور جب فجر کی نماز ادا کریں گے میرے آقا نے فرمایا من ترک صلاۃ الفجر فلیس فی وجہ النور، جس نے نماز فجر کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کم سے کم جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں گے آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا، آپ کا دل روشن و منور ہو جائے گا، رب کی محبت آپ کے سینے میں آئے گی، آپ کا دل کہے گا فجر کی نماز میں نے پڑھا تھا بڑا سکون حاصل ہوا ہے،
آپ کا دل کہے گا اب ظہر کی نماز بھی پڑھ لے. اور ظہر کی نماز ایسی ہے جس کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں من ترک صلاۃ الظہر فلیس فی رزقہ برکہ. جس نے نماز ظہر کو چھوڑ دیا اس کے جو ہے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. اب نماز ظہر کو ادا جب تم نے کر لیا تو اللہ کی محبت آپ کے سینے میں بستی جائے گی. نماز کی محبت آپ کے دل میں امنگیں بڑھاتی جائے گی. آپ نماز کے دھیرے دھیرے پابند ہوتے جائیں گے. پھر آپ عصر کی نماز پڑھیں گے, پھر آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے, پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے. اور جب جو ہے پنج وقتہ نمازی آپ بن جائیں گے تو قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے نماز تمام بے حیائیوں سے, تمام بری باتوں سے انسان کو روک دیا کرتی ہے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نماز پڑھنا جو ہے شروع کر دیں گے, شراب کے قریب آپ نہیں جا سکتے ہیں. آپ نماز پڑھنے لگیں گے, آپ جوا نہیں کھیلیں گے. آپ جب نماز شروع کر دیں گے تو آپ جو ہے زناکاری کے قریب نہیں جائیں گے. آپ جب جو ہے نماز شروع کر دیں گے, نماز کو پابندی سے پڑھنے لگیں گے تو آپ چوری اور زناکاری تمام مکر و فریب سے دور رہیں گے. اس لیے رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے جب نماز جو ہے شروع کر دیتا ہے بندہ, نماز کا عادی ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز تمام بے حیائی بری باتوں سے انسان کو روک کر کے منزہ کر دیا کرتی ہے, پاک و صاف کر دیا کرتی ہے. لہذا مسلمانوں اب وقت نہیں ہے کہ ہم جوان ہوں گے, اب وقت نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے, اب وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے 80 سال کے پہنچیں گے تب نماز پڑھیں گے, 90 سال کے پہنچیں گے تب نماز پڑھیں گے. پہلے کا ماحول یہ ہوتا تھا لوگ 100 سال کی زندگی پاتے تھے, کوئی 150 سال کی زندگی پاتا تھا, کوئی 200 سال کی زندگی پاتا تھا. آج کے جو ہے انسانوں کا تو کوئی جو ہے گارنٹی ہی نہیں ہے. 10 سال کی عمر میں جا رہا ہے, 20 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ رہا ہے, 30 سال کی عمر میں دنیا کو خیرآباد کہہ رہا ہے. مسلمانوں بہت جو ہے زیادہ سے زیادہ 70 کی عمر میں اسے دنیا چھوڑنا پڑ جاتا ہے. لہذا مسلمانوں اب نماز نہیں پڑھو گے تو کب نماز پڑھو گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے, جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار مار کر کے نماز پڑھایا جائے, اسے زبردستی جو ہے اسے ضرب لگا کر کے نماز پڑھایا جائے, مار کر کے نماز پڑھایا جائے. بتاؤ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اولاد والے ہیں کتنے اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھیجتے ہیں, کتنے اپنے بچوں کو عبادت کے لیے بھیجتے ہیں. آج ہم پریشان نہیں رہیں گے تو اور کون پریشان رہے گا؟ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, صرف مؤذن نے جو ہے اللہ اکبر کی صدا دے دیا ہے, اس کے بعد جو ہے خود جو ہے تکبیر کہہ کر کے خود نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے. کہاں سے مسلمان جو ہے کہاں سے مسلمان گھاٹے میں نہیں رہے گا, کہاں سے مسلمان خسارے میں نہیں رہے گا؟ ہم اور آپ جو ہے اپنے مذہب کو بالکل جو ہے بالائے طاق کر دیے ہیں, رسول اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کر رہے ہیں, ماں باپ سے وفاداری نہیں کر رہے ہیں, اور جو ہے اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں. آج کا نوجوان مسلمان ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, 100 بار اگر توبہ کیا جائے لعنت ہے ایسے اولادوں پر, لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر جو معذاللہ ماں باپ کو گالیاں دیا کرتے ہیں, ماں باپ کو جو ہے جھڑک دیا کرتے ہیں, جبکہ قرآن کہتا ہے ماں کو اف کہنا تک یہ جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن نے منع کیا ہے اور ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. وہ ماں باپ جو تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے, اپنے جو ہے محنت و مشقت سے تمہیں جنم دیا ہے, پھر پرورش کیا ہے, اس کے بعد تم جو ہے دنیا میں آئے ہو, اور جو ہے جب تم بولنا نہیں جانتے تھے تمہیں بولنا ماں نے سکھایا ہے, چلنا نہیں جانتے تھے انگلی پکڑ کر کے ماں نے چلنا سکھایا ہے, تمہیں جو ہے پھر بڑھتے رہے, تمہاری زندگی گزرتی رہی, تم پروان چڑھتے رہے, یہاں تک کہ تمہارے لیے دلہن لا کر کے دیا ہے, تمہارے لیے کھیتی کا انتظام کر دیا ہے, تمہارے لیے گھر کا انتظام کر دیا ہے. اب جب تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہو اتنا نشہ سوار ہو جاتا ہے, اتنے تم مدہوش ہو جاتے ہو کہ جس ماں نے اتنا تمہیں جو ہے لاڈو پیار سے جنم دے کر کے پرورش کیا ہے اسی کو معذاللہ گالیاں دیتے نظر آ رہے ہو, اسی کا حکم مانتے نظر نہیں آ رہے ہو, اسی کو بھیجا باتیں کہتے نظر آ رہے ہو. مسلمانوں جب تک اپنے کردار کو سنبھالو گے نہیں تم جو ہے خیر و عافیت سے نہیں رہ سکتے ہو. اگر خیریت سے تمہیں رہنا ہے, اگر امن و امان میں رہنا ہے تو
جو ہے اسلام کے دائرے میں آ جانا ہے، اسلام کے سانچے میں آ جانا ہے، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جانا ہے، اور جب سچے پکے مسلمان بن جائیں گے تو ہمیں دنیا کی طاقتیں ستا نہیں سکتی ہیں، بلکہ مسلمان کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ رہے گا، اس کا نام صبح قیامت ای ہے واہ 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 بے شک سبحان آخر اللہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ ہوا ہے یہ ابھی آغاز باب تھا۔